سورۃ الفاتحہ وہ سورہ ہے جس کے ذریعے سے قرآن کی ابتدا ہو رہی ہے، اور اس کو سورۃ الفاتحہ ہی اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے قرآن کی ابتدا ہوتی ہے۔ اور یہ سورہ قرآن کریم کی عظیم ترین سورہ ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں بیٹھا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج میں مسجد سے جانے سے پہلے آپ کو ایک سورہ بتاؤں گا جو قرآن کی سب سے عظیم سورہ ہے۔ تو وہ صحابی فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے جانے لگے تو میں نے عرض کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت فرمائی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الی آخر سورہ، اور فرمایا کہ یہ قرآن کی عظیم سورہ ہے، عظیم ترین سورہ ہے۔ اور اس سورۃ مبارکہ کا جو سورۃ مبارکہ کا جو نزول ہے اور جو ترتیب نزول دوسری سورہ سے مختلف ہے۔ باقی صورتیں جتنی بھی اتری ہیں ان کو جبریل امین آسمان سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور اس سورہ کو اللہ تعالیٰ نے جب اتارا تو انداز مختلف تھا کہ جبریل امین اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر تھے تو اچانک ایک آواز آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل یہ کس چیز کی آواز ہے؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، ایک آسمان کا دروازہ جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا، پہلی مرتبہ وہ کھلا ہے، اور اس میں سے ایک ایسا فرشتہ زمین کی طرف آ رہا ہے جو آج تک آسمان سے نیچے نہیں اترا، زمین کی طرف نہیں اترا۔ تو وہ فرشتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ الفاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات سنائیں۔ تو یہ سورہ ایک ایسی سورہ ہے کہ جس کے متعلق فرمایا کہ پورا قرآن جو تعلیم بتا رہا ہے، جو ہمیں درس دے رہا ہے، وہ پورے قرآن کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ میں ہے۔ اس لیے یہ سورہ عظیم ترین سورہ ہے، اور اس سورہ کے بارے میں فرمایا کہ اس کے مختلف نام ہیں، اس کو سورۃ الفاتحہ بھی کہتے ہیں، قرآن کی ابتدا ہو رہی ہے اس کو سورۃ الحمد کہتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، اس کو سورۃ الشفا بھی کہتے ہیں کہ تمام بیماریوں سے شفا کا ذریعہ ہے، اور اس سورہ کے اور بھی مختلف نام ہیں۔ اور فرمایا کہ مختلف نام ہونا، کسی چیز کے مختلف نام ہونا، یہ بھی اس چیز کی عظمت پر دلالت کرتا ہے۔ تو یہ عظیم ترین سورہ جس میں اللہ کی تعریف ہے، اور پھر انسان کا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ایگریمنٹ ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اور پھر اس سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو انسان کی سب سے اہم ترین ضرورت ہے، جو نیڈ ہے، کھانا پینا اور دنیا کے اندر سہولیات کی چیزوں کو حاصل کرنا، رزق کا حصول، یہ انسان کے مقاصد میں سے نہیں ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور علماء نے یعبدون کی، مفسرین نے اے لیعرفون سے تعریف کی ہے کہ اللہ کی ذات کی پہچان یہ انسان کا مین مقصد ہے۔ تو جو سب سے اہم ترین ضرورت ہے انسان کی، جو نیڈ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ میرے بندو تمہیں چاہیے کہ تم مجھ سے سیدھے راستے کی ہدایت مانگو، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ یہ ہماری سب سے اہم ترین ضرورت ہے، کیونکہ اگر دنیا کے اندر انسان دنیا کے سارے خواہشات کو پورا کرنے کے اسباب اکٹھے کر لے لیکن وہ اللہ کی ذات کو نہ پہچان سکے اور صراط مستقیم پر چلنے کی اس کے اندر اپنے اندر استعداد پیدا نہ کر سکے، تو یہ سب سے بڑا ناکام انسان ہے۔